عالیہ حمزہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکی ہیں. انہوں نے ان کے اوپر پچھلے مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو گئی تھی. اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقاتیں تاحال بند ہیں اور کئی دنوں سے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ رہے ہیں. چیف جسٹس کی عدالت میں آج پھر یہاں پہ پہنچی ہیں. سب سے پہلے عالیہ حمزہ بتائیے گا کہ آپ کا قصور کیا ہے, کس وجہ سے آپ کو بار بار گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ تو ارباب اختیار ہی بتا سکتے ہیں کہ میری کون سی بات انہیں اتنی بری لگتی ہے کہ ایف آئی آر پر ایف آئی آر. کل بھی میں تو اپنی ساری یہ جو راول پنڈی کے اور اسلام آباد کے کیسز تھے ان میں بیلز کی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کنفرم کرانے کے لیے یہاں پر آئی تھی. ان میں تو مجھے ڈیٹس مل گئی بٹ شام تک ایک نئی ایف آئی آر میرے پر ہو چکی تھی. اور اگر کل میں بھی وہاں جیل ٹرائل میں ہوتی کوٹ لکھپت کے باہر تو شاید اسی طرح میری گرفتاری ہو چکی ہوتی. یہ اللہ رب العزت کی میرے لیے کوئی تھی کہ میں کل راول پنڈی میں تھی سو اس سے گرفتاری تو نہیں ہو سکی. لیکن آج ظاہر ہے میں اسلام آباد ہائی کورٹ آئی ہوں کہ مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ میں اے ٹی سی جا کر پیش ہوں. اور میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی اگر ان نون ایف آئی آرز ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دی جائیں. ان فیکٹ کہ ایف آئی آر تو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہاں پر تو ہوتا ہی ہے کہ پہلے گرفتاری ہوتی ہے, بعد میں یہ سوچتے ہیں کہ ایف آئی آر کیا ابھی تک کتنے مقدمات آپ کے اوپر ہو چکے ہیں؟ مجھے تو اب نمبرز بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں تو ہر شہر کا مقدمہ ہے اس وقت پنجاب کے. ہر اے ٹی سی میں حاضری دے چکی ہوں, شاید ہر جیل میں بھی میں رہ چکی ہوں پنجاب کے. سو اٹس ناٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگین ہم پھر بھی رول آف لاء کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. ہم پھر بھی ان عدالتوں کو آ کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے یہاں پر, آپ ہمیں بیل دیں یا کچھ بھی کریں. انہوں نے جب ہمیں گرفتار کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا بوگس کیس ہوتا ہے جس میں اسٹیٹ خود بھی پیش نہیں ہوتی, نئی دفعات بعد میں ایڈ ہوتی ہیں. اس مقدمے میں بھی کل بعد میں دہشت گردی کی دفعات ایڈ کی گئی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پرامن احتجاج کے اوپر بار بار ایک وہی کاپی پیسٹ والی ایف آئی آر کرنا بند کر دیں کیونکہ احتجاج بھی ہوگا پرامن طریقے سے اور اس کے علاوہ ریلیز بھی نکلیں گی, کنونشنز بھی ہوں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. سنم جاوید کو کل پھر گرفتار کیا گیا, ان کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کے جو ریسنٹلی ٹویٹس ہیں وہ نہیں ڈائجسٹ ہو پا رہے یا پھر انہوں نے کچھ جرم کیا ہے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ عوامی رائے کو اتنا کے مقابلے میں اس طرح ریاکشن نہیں آنا چاہیے تھا. اور انہوں نے جو بات کی ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جو آئینی طور پر کام ہے آپ اپنا وہ کام کریں. اس میں میرا تو نہیں خیال کہ اتنا ریئیکشن آنا چاہیے تھا کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ جی جائیں اور آپ کو ہم اس طرح سے اغوا کر لیں گے, یا ان کے ہسبینڈ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ان کی بہن کو پناہ دی ہوئی ہے. سو اٹس کوائٹ انفارچونیٹ اینڈ انفیئر جب ملک میں اس طرح کی تباہی ہونے والی ہو, جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں, ان حالات میں اس طرح کی حرکتیں کرنا میرا تو نہیں خیال زیب نہیں. پنجاب پولیس پی ٹی آئی کے جو خواتین ہیں ان کو گرفتار کرنے کے علاوہ بھی کوئی اور کام بھی کر رہی ہے یا بس نہیں؟ کل انہوں نے ایک نیا کام بھی کیا نعمان, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کل انہوں نے جس طرح سے گرینڈ الائنس کے خواتین کے اوپر, سرکاری ملازمین کے اوپر بیسیکلی جب ہم یہ کہتے تھے نا ان کے ہاتھ کھل گئے ہیں, ان کے ہاتھ پی ٹی آئی کی خواتین کی چادریں کھینچنے سے, ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طبقہ فکر ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. انفارچونیٹس ملک میں یہ نہیں ہے, انفارچونیٹس ملک میں یہ ہے کہ ایک وہ حکومت جس کی عوامی حمایت نہیں ہے, ایک وہ جس سے کہہ لیں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو خود ایک خاتون ہے, وہ خواتین کی تذلیل کرانے میں فخر محسوس کرتی ہے. اگر ان سے سنم جاوید کی باتیں ہضم نہیں ہوئی, اگر ان سے گرینڈ الائنس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف, گرینڈ ہیلتھ الائنس کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف خواتین کا جانا ہضم نہیں ہوا, تو میں صرف اتنا ان سے کہوں گی کہ یہ وقت گزرنا ہی ہے. لیکن میرے لیے جس طرح سے کل ان خواتین کی مین ہینڈلنگ کی گئی ہے, ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں اور رات گئے جو ان کے اوپر حملے کر کے بالکل اسی طرح سے آپ نے ایک جگہ خالی کرانے کی کوشش کی ہے جو اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرے تھے, تو یہ غلط ہے. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ, پنجاب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ خواتین کی گرفتاریاں کروا دیتی ہے, بڑی ان کی پاور چلتی ہے, لیکن جو انڈیا کی گیدڑ بھگتیاں اس کے اوپر مریم نواز کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے میں صرف اتنا سمجھ سکتی ہوں, اور مجھے تو مطلب ابھی تک ان کی خاموشی
سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں نے تو کل بھی یہی کہا تھا کہ آپ چاہے یہی سمجھیں کہ انڈیا نہیں ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کھڑی ہے, آپ پی ٹی آئی سمجھ کر ہی جواب دے دیں نا. آپ پی ٹی آئی سمجھ کر ہی انہیں للکار دیں, تم فتنہ ہو, تم انتشاری ہو, تم ملک, تم لوگوں کے جو ہے ہم تمہارے ساتھ ہماری تم لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیں گے, ہم تم لوگوں کی تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں آپ, ان کو جواب دیں انڈیا کو. آپ پنجاب کی جو ماں ہیں, پنجاب کی سرحدوں کے اوپر فورس لگی ہوئی ہے, اور ہم ان سے زیادہ ڈٹ کر جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. صرف ان کی خاموشی نہیں, ان کے ابا حضور کی خاموشی بھی. پھر جب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, وہ غدار ہے, پھر کیوں چیخیں نکلتی ہیں؟ آپ کے بزنس ٹرمز ہوں گے, ہمارے بزنس ٹائز نہیں ہیں, ہمارے لیے ہمارا ملک پہلے ہے. آپ نے تو یہاں سے بیلاروس یا لندن فرار ہو جانے, ہمارے لیے پاکستان آگے ہے. نہ ہمارے علاج باہر ہے, نہ جائیدادیں باہر ہے, نہ ہمارے اہل و عیال باہر ہے. آپ کی تو سارا کچھ باہر ہے, اور بھاگ بھی آپ نے باہر جانا ہے. ہم نے اس ملک میں رہنے, اس لیے اس کی سلامتی, اس کا استحکام ہمارے لیے ضروری ہے. ہم انڈیا کو بھی جواب دیں گے, اور ہم آپ کے بھی ہر ستم کا مقابلہ کریں گے. آپ کا زور اپنوں میں چلتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے اس کا نام نہیں لینا چاہتی, کہ باہر آپ مطلب ہمارے اوپر آپ کا سارا زور چلتا ہے, وہ گلی میں کیا کہتے ہیں. مولانا صاحب نے کل بیان دیا تھا کہ انڈیا مکمل تیاری کے ساتھ کھڑا ہے, تو کیا ایسے وقت میں پی ٹی آئی اور حکومت ایک پیج میں کھڑی نظر آئیں گے ہمیں؟ پہلے تو ان سے یہ کہیں, آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں آپ نے انڈیا کو کیا جواب دینا ہے. مطلب آپ نے ایک جوکر کو وزیر دفاع, مطلب اس وقت میں اس بحث میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتی کہ آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. آپ نے ایک جوکر کو وزیر دفاع مقرر کیا ہوا ہے, جو پہلے انٹرنیشنلی وہی بات کر وہ کرتا ہے جو کچھ عرصہ پہلے نواز شریف نے الزام لگایا تھا بامبے حملوں کا پاکستان کے اوپر. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا جی دہشت گردی کا اسپانسر پاکستان ہے, اور اس پہ کیا ریئیکشن آیا. اب آپ اپنی باتوں سے مکرتے ہیں, پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر جب عوامی ریئیکشن آتا ہے تو آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹس. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ارباب اختیار سے, کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح, جب تک اس ملک کے اندر جنگی حالات ہیں, ان جوکروں کو تو میڈیا سے اور ان سے دور رکھیں, کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیا. سو پاکستانی سلامتی کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہے. ایسے لوگوں کو تو انہیں بالکل پریس کانفرنس کرنے سے اور ٹی وی پر آنے سے روک دینا چاہیے, اور انٹرنیشنل میڈیا کو تو بالکل انہیں نہیں وہ کرنا چاہیے. ہمارے لوگوں کو بلا لیں, ہم ان کو بھی ڈیفینڈ کریں گے, پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان